اسکولی طلباء کے لیے چھٹیاں سنوارنے کا سنہرا موقع۔ ابنائے جامعہ بھٹکل کے زیر اہتمام بچوں کے لیے 7 روزہ تعلیمی و تربیتی کورس کا اعلان۔ شہر کے 8 محلوں میں 20 ستمبر سے تعلیمی و اخلاقی کورسز کا آغاز۔ ذمہ داران کی والدین سے بچوں کو کورس میں شامل کرنے کی اپیل۔ اسکول لیول کے قومی کراٹے ٹورنامنٹ میں نیو شمس اسکول بھٹکل کے طالب علم فلاح ایم جے کا شاندار کارنامہ۔ کاٹے دار مقابلے میں کیرل کے مضبوط حریف کو شکست دے کر اپنے نام کیا نیشنل چیمپئن کا خطاب۔ ووٹ چوری معاملے کو لے کر راہل گاندھی کی ایک اور پریس کانفرنس۔ ووٹ چوری کو لے کر پیش کیے اہم ثبوت۔ سیدھے الیکشن کمیشن پر ووٹ چوروں کو تحفظ دینے کا لگایا الزام۔ جلد ہی ووٹ چوری پر ہائیڈروجن بم لانے کا بھی کیا وعدہ۔ یہ سینٹرلائز طریقے سے کال سینٹر کے پریوگ کر کے سافٹ ویئر کے پریوگ کر کے کیے گئے۔ ہمارے پاس اس پریزنٹیشن میں جو میں نے آپ کو بھی دکھایا 100% ثبوت ہے، پروف ہے کہ گیانیش کمار جی ہندوستان کے چیف الیکشن کمشنر ووٹ چوروں کی رکشا کر رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو ابھی دکھانے جا رہا ہوں۔ الیکشن کمیشن نے آنن فانن میں سوشل میڈیا پوسٹ کر راہل گاندھی کے الزامات کو بتایا غلط، لیکن کسی بھی الزامات کا سیدھا جواب نہیں دے پایا کمیشن۔ الیکشن کمیشن کے دفاع میں بی جے پی نے کی پریس کانفرنس۔ انوراگ ٹھاکر نے پریس کانفرنس کر راہل گاندھی پر نوجوانوں کو اکسانے کا لگایا الزام۔ کہا نیپال جیسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں راہل گاندھی۔ بار بار راہل گاندھی جی کا پریاس ہے کہ لوک تنتر پر پرہار کیا جائے، بھارت کے لوک تنتر کو کمزور کیا جائے، جنتا کو گمراہ کیا جائے، اور جس طرح سے بنگلہ دیش نیپال میں ستھی بنتی ہے ویسے جھوٹ بول بول کے وہاں پہ ستھی پیدا کر دو دیش میں۔ ٹی ایم سی لیڈر محبوبہ موئترا نے الیکشن کمیشن گیانیش کمار سے کیا استعفے کا مطالبہ۔ بولی ووٹ چوروں کے ذریعے چلنے والی ووٹ چوری مشین کی نگرانی کر رہا ہے الیکشن کمیشن۔ چھتیس گڑھ اور مہاراشٹر میں نکسلیوں اور سلامتی دستوں کے مابین تصادم، 4 نکسلیوں کی موت، کئی ہتھیار اور دھماکہ خیز اشیاء ضبط کرنے کا پولیس فورس کا دعویٰ، جبکہ چھتیس گڑھ میں 12 نکسلیوں کی خود سپردگی۔ پنجاب میں سیلاب سے 400 تباہی، اب تک 57 افراد کے موت کی تصدیق، ہزاروں افراد بے گھر، لاکھوں ہیکٹر پر پھیلی فصلیں برباد۔ راہل گاندھی نے پنجاب سیلاب متاثرین کے لیے حکومت کی 1600 کروڑ کی امداد کو بتایا ناانصافی۔ وزیر اعظم کو خط لکھ کر ایک جامع ریلیف پیکج فراہم کرنے کا کیا مطالبہ۔ وزیر اعظم مودی کے یوم پیدائش پر یوتھ کانگریس نے منایا یوم بے روزگار۔ نوکری چور گدی چوڑ کے نعروں کی بھی سنائی دی گونج۔ پکوڑے کی دکان اور کالے غبارے لگا کر مودی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف درج کیا احتجاج۔ بہار کے بعد اب ملک کی دوسری ریاستوں میں ایس آئی آر کرانے کی تیاری میں الیکشن کمیشن۔ دہلی میں ایس آئی آر کی تیاری شروع، 2026 تک ملک بھر میں ایس آئی آر مکمل کرنے کا الیکشن کمیشن کا عزم۔ جموں کی سیاسی جماعتوں کا انتظامیہ پر حریت کانفرنس لیڈر پروفیسر عبدالغنی کی نماز جنازہ میں شرکت سے روکنے کا الزام۔ کئی سیاسی جماعتوں نے کہا انہیں روکنے کے لیے گھروں میں کیا گیا نظر بند۔ مولوی عمر فاروق بولے یہ ناقابل برداشت قدم۔ 90 سالہ پروفیسر کو کل رات 11:30 بجے کیا گیا تھا سپرد خاک۔ سماجوادی پارٹی کے قداور رہنما اعظم خان کو جلد مل سکتی ہے رہائی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک اور معاملے میں دی ضمانت۔ یوگی دور میں درج ہوئے تقریباً تمام مقدمات میں منظور ہو چکی ہے ضمانت۔ آسام بی جے پی کی مسلمانوں کو نشانہ بنانے والی اے آئی پر مبنی گھٹیا ویڈیو پر کانگریس کا شدید اعتراض۔ کانگریس نے پولیس سمیت الیکشن کمیشن میں کی شکایت۔ ویڈیو میں بی جے پی حکومت نہ ہونے پر پورے آسام میں دکھایا جا رہا تھا مسلمانوں کا قبضہ۔ کانگریس نے پوچھا کیا الیکشن کمیشن کو اس پر نہیں ہے کوئی اعتراض؟ وقف ایکٹ پر سپریم کورٹ کے عبوری فیصلے کے بعد مسلم پرسنل لا بورڈ نے تحفظ اوقاف کے دوسرے مرحلے کا جاری کیا روڈ میپ۔ 24 ستمبر کو جنتر منتر پر دھرنا تو 26 ستمبر کو ملک بھر میں مسلمانوں سے احتجاجاً کاروبار بند رکھنے کی اپیل۔ سڑک پر پرامن احتجاج، اخبارات اور سوشل میڈیا پر بھرپور مہم چلانے سمیت کئی اہم پروگرامات کا اعلان۔ کرناٹک کے وجے پورا میں ایس بی آئی میں لوٹ کی بڑی واردات، فوجی وردی پہن کر ڈرامائی انداز میں 58 کلو سونا اور تقریباً 8 کروڑ نقدی لے کر نقاب پوش فرار۔ مہاراشٹر سے برآمد ہوئی چوری میں استعمال کی گئی کار، دونوں ریاستوں کی پولیس تلاشی میں مصروف۔ یو پی کے شاہجہاں پور میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق توہین آمیز پوسٹ کے خلاف احتجاج پر مسلمانوں کے خلاف ہی پولیس نے درج کرایا کیس۔ پرامن احتجاج کے خلاف بھگوا تنظیموں کی شکایت کے بعد پولیس کی کارروائی، مسلمانوں میں شدید غم و غصہ۔ صحافیوں کو اڈانی انٹرپرائزز سے متعلق حد کے زیادہ مواد ہٹانے کے سلسلے میں نچلی عدالت کے فیصلے کو دہلی کی روہنی کورٹ نے کیا منسوخ۔ صحافیوں کا موقف سنے بغیر فیصلہ سنانے کو عدالت نے ٹھہرایا غلط۔
نچلی عدالت کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے مرکزی حکومت نے گزشتہ روز 138 یوٹیوب ویڈیوز اور 83 انسٹاگرام پوسٹ ہٹانے کا جاری کیا تھا فرمان۔ ترک صدر اور غزہ کے قصائی نتنیاہو کے درمیان لفظی جنگ تیز۔ اردوغان بولے بطور مسلمان مشرقی یروشلم پر اپنے حقوق سے کبھی دستبردار نہیں ہوگی ترک قوم، غزہ کے لیے اپنی مکمل حمایت جاری رکھنے کا کیا وعدہ۔ گزشتہ روز نتنیاہو کو اردوغان نے بتایا تھا ہٹلر کا رشتہ دار۔ ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنستی جا رہی ہے اسرائیلی حکومت، غزہ میں جاری ظلم و بربریت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج۔ اب ہسپانوی حکومت کا اسرائیلی فٹ بال ٹیم کو فیفا میں اجازت دینے پر ٹورنامنٹ کے بائیکاٹ کا عندیہ۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، 24 گھنٹوں میں اسرائیل کے زمینی و فضائی حملوں میں تقریباً 100 فلسطینی شہید، مجموعی شہادتوں کی تعداد 65,000 سے تجاوز، جبکہ انخلا کے اسرائیلی احکامات کے بعد لاکھوں فلسطینی پناہ کی تلاش میں در در بھٹکنے کو مجبور۔ زمینی آپریشن کے ساتھ ہی غزہ میں انٹرنیٹ اور فون بند۔ نئے زمینی آپریشن کے آغاز میں ہی اسرائیلی فوج کو بڑا جھٹکا، حماس کے عسکری تنظیم کے جال میں پھنس گیا اسرائیلی فوجی گروہ، دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی۔ اردن کراسنگ پر ایک شخص نے صہیونیوں کو بنایا نشانہ، 2 یہودی ہلاک، امدادی ٹرک پر سوار ہو کر مقبوضہ مغربی کنارے میں داخل ہوا تھا نوجوان، جبکہ جوابی کارروائی میں حملہ آور کی بھی موت۔ وہیں غزہ اسرائیلی جنگ سے خوفزدہ 2 لاکھ سے زائد یہودی 2 سال میں صہیونی ریاست چھوڑ کر فرار۔ عرب ممالک پر نتنیاہو کی مزید حملوں کی دھمکیوں کے بعد سخت خلیجی رد عمل، فضائی دفاعی نظام مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، ایک ملک پر حملہ اب سب پر حملہ کیا جائے گا تصور۔ امریکی امیگریشن جج کا فلسطین کے حامی کارکن محمود خلیل کی ملک بدری کا حکم، گرین کارڈ کی درخواست میں اہم معلومات چھپانے کا الزام۔ اس سے قبل ٹرمپ انتظامیہ نے فلسطین حامی مظاہرے کا حصہ بننے پر کیا تھا گرفتار۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔